وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه النار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور ہدایت کی حالت عجیب ایسی ہے جیسے ایک توق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو۔ وہ چراغ ایک نہایت ہی مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون ہے جو نہ مشرق رخ ہے اور نہ مغرب رخ ہے۔ اس کا تیل اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو نور علی نور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ 18واں، سورۃ النور کی یہ 35ویں آیات ہے، اور آج اسی ایک آیات کو پڑھا بھی گیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پورے رکوع میں معاشرہ کو فحش باتوں سے پاک صاف رکھنے اور بدکاری اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے کے احکامات و ہدایات دے کر گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے بہت صاف اور روشن احکام نازل کیے ہیں۔ ان میں انسان کے لیے نصیحت ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ان احکام پر عمل نہ کرے تو اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہوگا۔ اور اس بات کو پچھلی قوموں کا ذکر فرما کر واضح کیا گیا کہ ان کو احکام الہی سے منہ موڑنے اور برے کاموں میں پھنسے رہنے کی کیسی کیسی سزائیں دی گئیں۔ کیسے گزشتہ قوموں کو جب انہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، ان کو تکلیف دی، تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ باقی نور ہدایت ہے تو اللہ ہی کے قبضے میں، وہی جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس مضمون کی تائید اس آیت سے ایک مثال دے کر فرمائی گئی ہے۔ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں کہ اس آیت میں اور اس میں بھی ایک چھوٹا سا جملہ کہ اللہ نور السماوات والارض بڑا دقیق ہے کہ اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے۔ بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے
اور اس پر علماء مفسرین نے بڑی طویل فلسفیانہ تقریریں اور عالمانہ تحریریں سپرد قلم فرمائی ہیں. نور سے یہاں کیا مراد ہے، اس کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے. اس مثال میں مشکوات یعنی طاق اور چراغ اور قندیل سے کون اور کس طرح مراد ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات کی تفسیر میں ایک کتاب مشکات الانوار کے نام سے لکھی ہے، اور اس میں امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالی حقیقتاً آسمان اور زمینوں کا نور ہے، اور اس پر اس لفظ کا اطلاق حقیقتاً ہے نہ کہ مجازاً. جبکہ بعض مفسرین اور علماء کرام نے یہ تصریح کی ہے کہ نور کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر حقیقتاً نہیں ہو سکتا بلکہ مجازاً ہوتا ہے. شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلا سمع و بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، کہ اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ دیکھتے بھی ہیں. اب کیسے سنتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ہم اس میں نہیں پڑھنا، اس کی کیفیت میں ہم نے نہیں جانا، کیونکہ وہ ذات تو ایسی ہے، اور ایسی حق تعالیٰ کی صفت نور بھی ہے. بعض مفسرین نے بہت کچھ لکھ کر اخیر میں کہا کہ یہ پوری آیت ایسی دقیق ہے کہ عقل بشری کا محقق ہو اس کی تفسیر سمجھنے سے قاصر ہے. بہرحال اس آیت کا اردو ترجمہ جو جہاں اختیار کیا گیا ہے وہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اور حضرت ہی کی فرمائی ہوئی تفسیر کو یہاں اختیار کیا گیا ہے جو جمہور اہل کلام کے مطابق ہے، جن کے نزدیک نور سے مراد یہاں نور ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت ظاہر و مظہر ہونے میں صاف شفاف چراغ کی روشنی کی طرح ہے. یعنی حقائق کا علم اور راہ راست کی ہدایت کا نور اور روشنی اگر مل سکتی ہے تو اس پاک ذات سے مل سکتی ہے، اس کے برعکس اس سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور نتیجتاً ضلالت ہے، گمراہی ہے. اس کے سوا اور کچھ بھی ممکن نہیں. چونکہ گزشتہ آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سب کچھ نصیحتیں اور احکام اور ہدایات کی تلقین فرما دی تاکہ ہدایت کے حاصل کرنے اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں. اب آگے اس آیات میں بتلایا گیا کہ مومنین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کا جو حصہ ملتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو گویا مومن متقی کا جسم ایک طاق کی طرح ہے جس کے اندر ستارہ کی طرح چمکدار شیشے کا قندیل رکھا ہوا ہے، اور اس قندیل میں
معرفت تو ہدایت کا چراغ روشن ہے، اور یہ روشنی ایسے صاف و شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت یعنی زیتون سے نکل کر آیا ہے، اور زیتون بھی وہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، یعنی اس کی شرقی جانب میں کسی درخت یا پہاڑ وغیرہ کی آڑ ہے کہ جو دن کے اول حصے میں اس پر دھوپ نہ پڑے، اور نہ اس کی جانب غربی میں کوئی آڑ ہے کہ دن کے آخری حصے میں اس پر دھوپ نہ پڑے، بلکہ کھلے میدان میں ہے۔ جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے، جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، نہ مشرق کی طرف سے نہ مغرب کی طرف سے۔ واضح رہے کہ ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور روشن ہوتا ہے، غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدو آگ دکھلائی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا، اور جب اس میں آگ لگ گئی تب تو نور علی نور ہے۔ قدیم زمانہ میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی، اور اس لیے مثال میں اسی کا ذکر فرمایا گیا۔ یہاں جو مثال دی گئی، اس طرح مومن کے قلب میں جب اللہ تعالی نور ہدایت ڈالتا ہے تو لمحہ با لمحہ اس کو قبول حق کے لیے انشراح قلب بڑھتا جاتا ہے، اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے، اور ہر وقت احکام الہیہ پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ غرض نور ہدایت الہی کی یہ مثال، باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے اپنے نور ہدایت سے منور فرمائے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہیے اور کون اس نعمت کا مستحق ہے۔ جو شخص نور حق اور نور ہدایت کا طالب ہی نہ ہو، اور جو اس فکر اور جستجو میں نہ پڑے، جسے ہدایت کی فکر ہی نہ ہو، جو اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی نہ ہو، تو اسے کیسی ہدایت ملے گی؟ تو اسے زبردستی نور حق دکھانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اس نعمت کا مستحق بھی ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مخلص طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص طالب بنا دے، اور ہدایت کی جو یہ مثال دی گئی ہے، اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ استعداد حق رکھنے والوں کو بصیرت و ہدایت کی روشنی حاصل ہو۔ یہ تو بیان ہوا نور ہدایت کا، اب آگے ہدایت کا حال ذکر فرمایا جائے گا، جس کا بیان انشاءاللہ اگلی دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے قرآن مجید کی سی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری جو بقیہ زندگی ہے اس کے مطابق چلنے میں ہماری اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک عمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ نیک عمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتوں سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.